بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو پر جب آپ نظر ڈالیں تو دل میں ایک عجیب سی محبت اور دل میں ذوق جنم لیتا ہے۔ آج کا موضوع بھی انسان کے دل کے تار ہلانے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے ایک کامل ولی اللہ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاحت کے دوران ایک گاؤں کے کرب و جوار میں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقب ہو کر بیٹھ گئے۔ اس گاؤں میں آباد مشہور بزرگ شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند طالب و مرید لنگر کے لیے لکڑیاں اور گوبر چنتے چنتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک طالب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب آ گیا، آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے جب اس پر نگاہ فرمائی تو اس کا قلب جاری ہو گیا۔ اس کے وجود سے ذکر باری تعالیٰ کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ طالب کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور رونے لگا۔ کچھ دوری پہ کھڑے دوسرے طالب نے پہلے طالب کی حالت دیکھی تو اس کی خبر گیری کے لیے اس کے پاس آ گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بھی نگاہ فرمائی تو وہ بھی وجد میں آ گیا۔ اس کی حالت بھی پہلے طالب جیسی ہو گئی اور وہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا۔ تیسرے طالب نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ ان کی جانب بڑھنے کی بجائے بھاگتا ہوا اپنے پیر سید شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس صورت حال سے آگاہ کیا۔ تمام تر حالات و واقعہ سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ صورت حال بچشم خود دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ چند طالبوں اور درویشوں کے ہمراہ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی طاقت اور باطنی توجہ کو پوشیدہ فرما لیا۔ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پیش کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ بعد ازاں حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے درویش، باطنی سیر کرتے مجھے عرصہ گزرا ہے۔ میں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں بھی حاضری دیتا ہوں لیکن آپ کو وہاں کبھی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سفلی عامل یا جادوگر ہیں جس کے ذریعے آپ نے میرے طالبوں کو پھنسا لیا ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی اس عمل سے باز آ جائیں ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں جا کر آپ کو ایسی سزا دلاؤں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی غصے بھری بات سننے کے بعد فرمایا، شاہ صاحب، آج رات آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا، انشاءاللہ میں بھی وہاں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بعد ازاں آپ جو مناسب جانیں، کل صبح آپ کی اور ہماری ملاقات اسی مقام پر ہوگی اور فیصلہ بھی یہیں ہوگا۔ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو تمام حاضرین مجلس کا بغور جائزہ لینے لگے۔ انہوں نے مجلس میں موجود ہر ایک ہستی کو غور سے دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مجلس میں موجود ہی نہیں، صبح ان سے نپٹ لیں گے۔ اتنے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک معصوم بچے پر پڑی جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستین سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے بچے کی طرح پیار فرمایا۔ پھر وہ بچہ باری باری چاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم،
حضرات حسنین شریفین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جملہ حاضرین انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گود میں کھیلتا رہا اور سب نے اسے پیار کیا۔ آخر میں وہ بچہ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آیا تو انہوں نے بھی اسے پیار کیا۔ وہ نوری حضوری بچہ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی سے کھیلنے لگا۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی کے 2 بال نکل کر اس بچے کے ہاتھ میں چلے گئے، جس سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درد تو محسوس کیا لیکن مجلس کے پاس ادب کے سبب خاموش رہے۔ مجلس کے اختتام سے قبل وہ بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستین مبارک میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے درویشوں کے ہمراہ اسی معین شدہ ٹیلے پر تشریف فرما ہوئے۔ کچھ دیر میں حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے درویشوں کے ہمراہ وہاں تشریف لائے اور جوش انتقام اور غصہ سے بھرے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر غضبناک لہجے میں گویا ہوئے کہ اے درویش، ہم نے رات کو مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر جانب جائزہ لیا اور وہاں موجود ہر چہرہ کو دیکھا لیکن وہاں تمہاری شکل نظر ہی نہیں آئی، لہٰذا تم جھوٹے ثابت ہو گئے معاذ اللہ۔ اب تمہیں ایک موقع یہ دیتے ہیں کہ تم اپنے ان سفلی احوال و افعال سے تائب ہو جاؤ، ورنہ اس کا نتیجہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی غصے اور جوش بھری باتیں انتہائی تحمل سے سماعت فرمائیں۔ بعد ازاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب فرمایا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی امر واقعہ کی شہادت کے لیے شریعت میں کتنے گواہ لازمی ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا کہ 2 گواہ۔ اس جواب کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مٹھی کھولتے ہوئے فرمایا، یہ لو میری حاضری کے گواہ کے طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ریش مبارک کے 2 بال موجود ہیں۔ رات مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے گودی میں لیے ہوئے تھے تو میں نے یہ بال آپ رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی سے نکالے تھے۔ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی کے بال دیکھ کر چونک پڑے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور معافی کے خواہشگار ہوئے۔ بعد ازاں حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ علیحدگی میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی دریافت کیا کہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے، حالانکہ ہم اپنے باطنی کمالات اور روحانی طاقت سے بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطن میں 9 قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے کم مقام کی مجلس وہ ہے جو عالم ناسوت میں ہر جگہ منعقد ہوتی ہے، جس میں عام اولیاء اللہ، جس میں نفس کے ساتھ سرور 2 جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطیفہ نفس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اور ناسوتی فیض پاتے ہیں۔ اسی طرح قلب کی کچہری الگ ہے اور ارواح کے دربار الگ۔ ہم عاشقوں اور فنا فی اللہ بقا باللہ فقراء کی خاص کچہری نور کے درہ یرفت توحید بالا مکان میں منعقد ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو سوائے اسی ایک مجلس مقام ناسوت کے اور کسی مجلس تک رسائی نہیں۔ ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی فقر کے وارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مجلس میں حاضر و موجود ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 9 مقام جہاں پہ مذکورہ 9 مجالس منعقد ہوتی ہیں اس طرح بیان فرمائے۔ پہلا مقام آپ فرماتے ہیں دنیا، دوسرا مقام عقبہ، تیسرا مقام ازل، چوتھا مقام ابد، پانچواں مقام حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھٹا مقام بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، ساتواں مقام عرش اعظم، آٹھواں مقام درہ یرف بحر توحید،
نواں مقام لاہوت یعنی لامکاں۔ بعد میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر مقام ادنیٰ سے نکال کر مقام اعلیٰ پر سرفراز فرمایا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔